نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ جب عشق سکھاتا ہے آئین جمع مرداں، حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں۔ بھئی ان بچوں کو پیچھے ہی کر دیں، حالانکہ میں بولنا نہیں چاہتا تھا، جب ریکارڈنگ شروع ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو۔ اذا کانوا ابناء 7، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور آج کا باپ سرپرست اسے اس وقت لے کے جاتا ہے جب وہ 3 سال کا ہوتا ہے۔ نہ جانے کون سا لاڑ پیار دکھاتا ہے۔ وہ 3 سال کا مسجد میں جانے کا نہیں ہے، وہ ماں کی گود میں کھیلے، وہ بہنوں کے پاس رہے، وہاں پیشاب کر دیا تو مسجد ناپاک ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی مسجدوں کو دیوانوں سے اور بچوں سے محفوظ رکھو۔ تو میں دیکھتا ہوں جمعے کی نماز ہو یا اور نمازیں، 3 سال کا 5 سال کا لے کے جا رہا ہے، اور 10 سال کے کو کبھی نہیں کہتا کہ میرے ساتھ چل۔ اب کچھ کہیں تو لڑ جائے گا، جھگڑ جائے گا۔ سیٹھ ہے، ترم خاں ہے، امام صاحب بیچارے کیا کہیں، اگر کہہ دیا تو سب تو عارف صاحب جیسے متولی ہیں نہیں، اٹھا کر کے اگلے دن چھٹی کر دے گا۔ اس قوم کی اب کون اصلاح کرے گا؟ کہاں سے آئے گا کوئی اصلاح کرنے والا؟ پہلے زمانے میں تو جب اصلاح نہیں ہو پاتی تھی، لوگ بگڑ جاتے تھے، معاشرہ فساد زدہ ہو جاتا تھا، تو انتظار ہوتا تھا کہ کوئی نبی آنے والا ہے، کوئی پیغمبر آنے والا ہے، کوئی ہستی آنے والی ہے۔ جب کتاب کو فساد زدہ کر دیا جاتا اور اسے تبدیل کر دیا جاتا تو انتظار ہوتا کہ کوئی آنے والا ہے۔ ایک کے بعد دوسرا نبی آتا، دوسرے کے بعد تیسرا نبی آتا، مگر اب تو نبوت کا دروازہ بند ہے۔ ختم نبوت کا اعلان ہو چکا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کے انداز میں اعلان کر دیا ہے۔
اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا ہے انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں خاتم النبیین ہوں۔ اب اصلاح کون کرے گا؟ کس کی ہے یہ ذمہ داری؟ یہ ذمہ داری ہے ان کی جن کی زبانیں رات دن نہیں تھکتی کہ ہم وارثین انبیاء ہیں، ہم انبیاء کے وارث ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہاں ہیں وارث، اس لیے کہ سرکار مدینہ نے ان کو وراثت سپرد کی ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، انہی کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا ہے علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے انبیاء میری اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں۔ تو یہ ذمہ داری آ گئی، اور جن کو اللہ نے سپرد کی انہیں ذمہ دار ہونا چاہیے۔ آپ کے یہاں چیئرمین صاحب ہیں نا شہر میں، چاندپور شہر ہے، کیا نام ہے ان کا؟ ارشد بھائی۔ تو پھر یہ ذمہ داری یہاں پر صفائی کی، ستھرائی کی کس کی ہے؟ ارشد بھائی کی ہے نا؟ یا جو محلے کا کونسلر ہے اس کی ذمہ داری ہے؟ کوئی بچہ پیدا ہوا اس کا سرٹیفکیٹ چاہیے، وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ میونسپلٹی کی ذمہ داری ہے۔ تو جیسے یہاں دنیا کی ذمہ داریاں تقسیم ہیں، ایسے ہی یہ ذمہ داری ان حضرات پر آٹومیٹک آ گئی ہے، فطرتاً آ گئی ہے، وراثتاً آ گئی ہے کہ ان پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے نکلیں، اس امت کو بتائیں، انسانیت کی فلاح کے لیے آگے آئیں، اور انسانیت کو بتائیں کہ ان کا نفع کیا ہے اور نقصان کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو مانے گا وہ اپنے لیے، اور جو نہیں مانے گا وہ کسی اور کا کچھ نہیں بگاڑے گا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ کوئی زہر کھائے کسی پر کیا، وہ زہر کھا کر خود ہی تڑپے گا، منہ سے جھاگ آئیں گے، زیادہ کھا لیا تو مر جائے گا۔ یہ ذمہ داری خود اس کی ہے کہ وہ اپنے نفع کی راہ چنتا ہے یا نقصان کی راہ چنتا ہے۔ کوئی پھانسی کے پھندے پر جھول جائے گا تو ذمہ داری کس کو نقصان پہنچائے گا؟ وہ اپنے کو، اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے معاشرے کو نقصان پہنچائے گا، دوسرے کو کیا نقصان پہنچائے گا؟ وہ خودکشی کی صلیبوں پہ جھول جاتی ہے، وہ خودکشی کی صلیبوں پہ جھول جاتی ہے جو قوم اپنی روایت کو بھول جاتی ہے۔ آج سے 7-8 برس پہلے میں ایک بڑے بزرگ سے ملا، حضرت مولانا صلاح الدین سیفی مد ظلہ العلی، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب کے خلیفہ ہیں۔ میری ان سے ملاقات ہوتی ہے، اس ملاقات میں انہوں نے مجھے کیا بہترین انمول تحفہ دیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے سونے کا ہار دے دیا ہوگا، ہے نا؟ نہیں، علماء اس طرح کے تحفے نہیں دیتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء میرے وارث ہیں، نبیوں کے وارث ہیں، اور ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، نبی دینار اور درہم کا وارث بنا کر نہیں جاتے۔ تمہارے اور میرے اور اس کائنات کے رہبر، ہمارے سب کے دولہا، اس کائنات کے وجہ تخلیق کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو ذرا آپ کی وراثت میں، آپ کے ترکے میں کیا ہے؟ کبھی علماء سے پوچھو تو صحیح۔ اس وقت بھی آپ مقروض ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کا بے تاج کا بادشاہ ہے، بہت بڑی سلطنت کا فرما روا ہے، چوتھائی دنیا کا حکمراں ہے، پرشین ایمپائر کے قصر ابیض میں
اس کے فوجوں کے گھوڑے دوڑے ہیں اور کسرا کے کنگن تلاش کر کے سراقہ کو پہنائے ہیں انہوں نے. وہ تخت جس پر کسرا کی قالین بچھا کرتی تھی وہ ان کو ہدیے میں آیا ہے، مگر ان کا حال یہ ہے کہ جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو مقروض ہیں اور مکان بیچ کر کے ان کا قرض ادا کیا گیا. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ انبیاء درہم و دینار کا وارث نہیں بنا تھے. آج سے 20 برس پہلے یا اس سے کچھ بعد میری ماں جو ایک غریب گھر سے غریب خاندان سے ہے، وہ مجھ سے یہ کہتی کہ تمہاری تنخواہ کتنی کم ہے، گھروں میں دروازے نہیں ہیں، اوروں کی طرح تم مال کیوں نہیں کماتے، دولت کیوں نہیں کماتے، سرمایہ کیوں نہیں کماتے، فلاں کے پاس اتنا ہے، اس کے پاس اتنا ہے، تمہاری بہنوں کو دینے کے لیے جہیز میں کچھ نہیں ہے، چھوٹی بہن کا رشتہ نہیں آتا جب تک کہ موٹر سائیکل کا وعدہ نہیں کیا جاتا. میں نے ایک دن ماں سے یہ کہا کہ ماں، جس دن تو نے مجھے اسکول سے ہٹا کر مدرسے کی لائن پہ ڈالا تھا، جس دن مجھے تو نے کالج کی لائن سے ہٹا کر اسکول سے ہٹا کر مجھے مدرسے کی لائن میں رکھا تھا، تو مجھ سے توقع بیکار ہے. میں دولت کمانے کے لیے تعلیم حاصل کرنے نہیں گیا، دولت کمانا چاہتا تو میں علی گڑھ یونیورسٹی جاتا، میں اگر دنیا حاصل کرنے کے لیے جاتا کہ کسی اور ادارے میں جاتا. میں جب چاہتا تھا کہ میں موٹر سائیکل سنوارنا سیکھوں تو میرے باپ نے کہا نہیں، میں اس مقام پر تجھے نہیں بھیجنا چاہتا، کپڑے گندے ہو جائیں گے تو تو نماز چھوڑے گا. اب اے ماں، میں تمہاری آخرت کے لیے ہوں. مجھے جب آپ نے اس لائن کے لیے وقف کیا تو مجھ سے مال اور دولت کی توقع چھوڑ دو. تمہارے 2 بیٹے اور ہیں، میرے 2 چھوٹے بھائی ہیں، ایک کھیتی اور کسانی کرتا ہے، دوسرے کو میں تعلیم پڑھاؤں گا، وہ جو چاہے گا جہاں تک جانا چاہے گا پڑھاؤں گا، اور ان سے مال کی توقع کرو. میں نے علم دین حاصل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس لیے میں وہ کچھ نہیں آپ کے لیے کر سکتا جو دوسرے کرتے ہیں. ماں کی آنکھ میں ہلکے سے آنسو آئے اور کچھ کہہ نہیں سکی. میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ احادیث صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے اور دل کی دنیا میں، دل کی گہرائیوں میں ہمیں اتار دے. ہمارے پاس وہ نعمت ہے، وہ خزانہ ہے، وہ دولت ہے، وہ سرمایہ ہے جو دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہے. عرب کا بادشاہ محمد بن سلمان بھی اس دولت سے محروم ہے. جب ہم مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو شہر کا چودھری ہو یا چیئرمین، وقت کا بادشاہ ہو یا ایم ایل اے، ہماری ابتدا میں نماز پڑھتا ہے. اگر ہماری نماز صحیح ہے، اگر ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ صحیح ہے تو ان سب کی نماز قبول ہو جائے گی. اور ہمارے خیالات فاسد ہیں اور ہمارا دل اگر اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے تو ان بیچاروں کی نماز تو سر سے اوپر بھی نہیں تھی. تو فرمایا رسول اللہ نے کہ انبیاء درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے. حضرت فاطمہ آئیں، سنو زمانے والوں، آج تو ہماری عورتیں، بیٹیاں، بہنیں گھر کا کام کرنے کو تیار نہیں ہیں. نوکرانیاں رکھی جاتی ہیں گھر میں صفائی کرنے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، زینہ صاف کرنے کے لیے. میں دہلی رہتا ہوں اور دہلی میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ نوکرانیاں گھروں میں کام کر رہی ہیں اور ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، لیکن یہ دو عالم کے تاجدار کی بیٹی ہے. ہاں یہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا ہے، یہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے. یہ حسین ابن علی کی ماں ہے، یہ حضرت حسن کی ماں ہے، یہ حضرت علی کی بیوی ہے، یہ محمد رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہے، جگر گوشہ ہے، یہ اہل قصہ ہے جسے چادر میں لے کر محمد رسول اللہ نے کہا ہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں. اے لوگوں، یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں. جو ان سے محبت کرے گا اے اللہ تو ان سے محبت کر. حال کیا ہے؟ چکی پیستی ہیں اپنے ہاتھوں سے،
جو کل میری ماں پیسا کرتی تھی، جو کل میری بہنیں پیسا کرتی تھی۔ پانی نہیں ہے ہماری طرح۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے، عوام کو تو چھوڑیے، جب کوئی عالم ترقی کر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر دروازے کھول دیتا ہے، فتوحات کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ امتحان چل رہا ہے تیرے ساتھ، تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے۔ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھولے تو اس لیے نہیں کھولے تھے کہ تو اپنے گھر میں جب داخل ہو تو ایسی ٹوٹی لگاتا ہے جیسے ہوائی جہاز ایئرپورٹ پہ لگی ہوتی ہیں، تاکہ اسے کھولنا بھی نہ پڑے، یوں ہاتھ لگاؤ خوش شروع ہو جائے۔ وہ فخر کرتا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ نے دروازے کھول دیے ہیں، رزق کے دروازے کھل گئے ہیں میرے لیے، اور کیا میرا بنگلہ ہے، کیا میری عمارتیں ہیں۔ اس کا پتہ چلا کہ دل دنیا میں اٹکا ہوا ہے، دل دنیا میں اٹکا ہوا ہے۔ اور بیچارے دوسرے مولانا پھر حسرت سے دیکھتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں کا تو حال یہ ہے کہ بھائی یوں ہاتھ کرو اس کے یہاں تو خود بخود کھل رہا ہے فوارہ، ہمیں تو لوٹا بھرنا پڑتا ہے۔ ہوگا نہیں۔ وہ فاطمہ الزہرا، پانی نہیں ہے گھر میں، اہل مدینہ کے گھروں میں ٹانٹیاں نہیں ہیں، نل نہیں ہیں، کنویں ہیں بیچ شہر میں، اور وہاں سے جا کر کے پانی بھر کے لانا پڑتا ہے۔ دن کے اجالوں میں نہیں لا سکتی تو رات کے اندھیروں میں لے کر آتی ہیں۔ کمر پر مشکیزہ لاد کر حضرت فاطمہ لاتی ہیں، جس کے نشانات ان کی کمر پر پڑ گئے ہیں۔ یہ کس کی بیٹی ہے جس سے کہا گیا اگر آپ لب کھولیں تو احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، اور ایسا ہی نہیں بلکہ جہاں آپ جائیں وہاں آپ کے ساتھ چلے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے جو کی روٹی چاہیے، ایک وقت کھاؤں تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، اور ایک وقت فاقے سے رہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صبر ادا کروں۔ اس نبی رحمت نے، اس نبی عالم نے، اس نے ایک وقت کھانا کھایا اور دوسرے وقت میں فاقہ کیا، اور کئی روزے اس طرح رکھ لیے۔ جب آپ غلام آئے، ہاں ان کے پاس غلام بھی آئے، تقسیم کر دیے، باندیاں آئیں تقسیم کر دیں، مال آیا تقسیم کر دیا دوسروں پر۔ کوئی درہم یا دینار اگر رات گزارنے کے لیے بھی تکیے کے نیچے رہ گیا تو پوری رات نیند نہیں آئی۔ یہ وہ سچائیاں ہیں جن پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں ادنے سے بھی ملاوٹ ہے۔ حضرت علی نے ایک دن حضرت فاطمہ کے حال پر ترس کھا کے فرمایا، تمہارے والد، میرے بھائی، ہم سب کے راہبر باندیاں بانٹ رہے ہیں، غلام تقسیم کر رہے ہیں، اور لوگ آ رہے ہیں اور لے کر جا رہے ہیں، آپ بھی وہاں پر چلی جائیے۔ آپ کو میں دیکھتے ہوئے تکلیف محسوس کرتا ہوں، اپنے ہاتھ سے چکی پیستی ہو، اپنے ہاتھ سے مشکیزہ اٹھا کر لے کر آتی ہو، اپنے ہاتھ سے کپڑے دھلتی ہو۔ دور ہے ہمارے یہاں غلاموں سے کام لینے کا، باندیوں سے کام لینے کا، ایک باندی کیوں نہیں لے لیتی؟ حضرت علی کے کہنے پر بیٹی فاطمہ گئیں، شرمائی ہوئی گئیں، باپ سے کہنے کی ہمت نہیں پڑی، مگر شوہر نے کہا تھا اس لیے کہا، اللہ کے رسول میں بھی آئی ہوں آپ کے پاس، میری جھولی بھی خالی ہے، میرا دامن بھی خالی ہے، ذرا میرے ہاتھوں کو دیکھ لیجئے، اس میں ٹھیٹ پڑ گئی ہے چکی پیستے ہوئے، اگر کرتا اٹھاؤں تو کمر پہ آپ کو مشکیزے کے نشان نظر آئیں گے، کیا میرا حق نہیں ہے بیٹی ہو کر کہ میں آپ سے ایک باندی یا غلام لے لوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، انہیں پورے عالم کے لیے اسوہ اور نمونہ بننا تھا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے تمہاری زندگی کے لیے بہترین نمونہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔
کہا میری بیٹی، بدر کے، احد کے، خندق کے شہداء کی بیویاں ہیں، ان کے بچے ہیں، انہیں دینے کی ضرورت ہے۔ تم جاؤ، تمہارا باپ تمہیں نہ باندی دے گا نہ غلام۔ ہاں میں تمہیں ایک تسبیح بتاتا ہوں، دن بھر تھک کر جب چور ہو جاؤ اس تسبیح کو پڑھ لینا، اس کی برکت سے تمہارے پورے جسم کی تھکن دور ہو جائے گی۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر ذرا اپنے بدن پہ ہاتھ پھیر لینا، پھر تمہارے جسم کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ یہ غلام سے بہتر ہے، یہ باندی سے بہتر ہے، اسی کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ کیا وہ نہیں دے سکتے تھے؟ ان کے پاس عبد الرحمن بن عوف جیسا تاجر تھا جو آپ پر ساری دولت کو لٹا دیتا، ابوبکر صدیق جیسا ایک بڑا تاجر ان کے پاس موجود تھا، سب کچھ نبی کہتے ہوئے لب کھولتے اور نچھاور کر دیتا۔ ان کے پاس عثمان غنی جیسا مدینے کا تاجر موجود تھا، وہ جو چاہتے ان پر لٹا دیتے۔ ان کے پاس سعد بن معاذ اور سعد بن جبل جیسے لوگ موجود تھے، حضرت طلحہ اور زبیر جیسے لوگ موجود تھے، آپ لب کھولتے اور سب کچھ آپ پر نچھاور کر دیتے۔ ارے گھوڑے ان کے گھروں میں باندھ دیتے، اونٹوں سے گھر کو پورے مکانات کو سجا دیتے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ میں دوسروں کو دینے کے لیے آیا ہوں، اپنا گھر آئے گا تو اسے محروم رکھوں گا، اور دوسرے یتیم مسکین اور غریب آئیں گے تو ان کو نواز دوں گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، چونکہ میری یہ آواز دور حاضر میں ان چینلوں کے ذریعے دوسرے مقام تک بھی پہنچ جائے گی، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ علماء کرام کا آج بہت بڑا کردار ہونا چاہیے اور رول ہونا چاہیے۔ جیسے قائد ہوں گے ویسی ہی عوام ہوگی، جیسے رہنما ہوں گے ویسے ہی پرجا ہوگی، جیسا بادشاہ ہوتا ہے ویسے ہی رعایا ہوتی ہے۔ اگر انصاف پسند بادشاہ ہوتا ہے تو رعایا بھی انصاف پسند ہوتی ہے، اور اگر بادشاہ یا حکمراں ظالم ہوتا ہے تو عوام بھی ظالم ہو جاتی ہے۔ مثل مشہور ہے کہ اگر بادشاہ انڈے بھون کر کھائے گا تو فوج تو مرغیوں کو چبا کر کھا جائے گی۔ جب دور تھا بنو امیہ کا اور عمارتیں بن رہی تھی، خزانے لٹ رہے تھے، تو روزانہ چرچے ہوا کرتے تھے، بھئی کل کون سی عمارت بنانی ہے، کتنا اونچا محل بنانا ہے، کیسی شاندار بلڈنگ بنانی ہے۔ یہ چرچے ہو رہے تھے کیونکہ اس لیے کہ بلڈنگوں میں فخر ہو رہا تھا، اور اس وقت حسن بصری ولیوں کا امام، روحانیت کا امام، ان تمام سے بے پرواہ ہو کر ان کی بنی ہوئی عمارتوں پر جا کر تبصرہ کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے، ارے یہ کیا فضول خرچیاں کر رہے ہو کہ آسمان سے باتیں کرنے والی عمارتیں بنا رہے ہو، تمہیں ان میں کتنا رہنا ہے؟ رہنا وہی 7-5 فٹ کی بستر ہی پر ہے۔ اور یہ خادم، یہ گناہگار، یہ غلام تو 7 سال 7x7 کے کمرے میں زندگی گزار کر آ گیا۔ اس میں بھی زندگی گزر سکتی ہے۔ ایک گلاس پلاسٹک کا، ایک پلیٹ پلاسٹک کی، ایک چمچ پلاسٹک کا، ایک جگ پلاسٹک کا، اسی میں زندگی گزر گئی۔ کانچ کا برتن نہیں، اسٹیل کی کوئی چیز الاؤڈ نہیں، کوئی لوہے کی چیز الاؤڈ نہیں، پلاسٹک ہی پلاسٹک، سب کچھ پلاسٹک کا۔ ضرورت کیا؟ زیادہ سامان رکھ لیں تو ٹرانسفر میں ذمہ داری ہوگی، تلاشی کہاں تک دیں گے؟ اس لیے مختصر سے مختصر سامان۔ اس وقت یاد آیا کہ کل قیامت میں جن غریبوں کے پاس بہت کم ہوگا، انہیں حساب ہی بہت کم دینے کے لیے میدان حشر میں کھڑا ہونا پڑے گا، لہذا یہ امیر تو حساب دیتے میں رک جائیں گے۔ کہا جائے گا وقفوہم، ٹھہراؤ انہیں، انہم مسئولون، ان سے سوال کیا جائے گا۔ یہ رک جائیں گے۔
اور غریب کہے گا میاں ہمارے پاس تھا ہی کیا، لے لو حساب، اتنا ملا اتنا خرچ کر دیا۔ حساب میں پھنس جائیں گے امیر، غریب 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ 500 سال کم ہیں؟ 50 دن اگر کسی کو کہیں پر روک کے رکھ لیا جائے تو کیا حال ہوگا؟ ہاسپٹل میں جاتے ہیں نا، جس مریض کی جلدی چھٹی ہو جاتی ہے وہ کیسی خوشی مناتا ہے، اور اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ ٹھہرو ابھی ذرا 10 دن اور رہنا ہے، پھر کیا حال ہوتا ہے؟ دیکھو وہاں سب کچھ آزادی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولانا صلاح الدین سیفی صاحب مدظلہ العالی نے مجھ سے کیا کہا، سننا چاہیں گے؟ کہا کہ دیکھو پچھلا دور تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی امت کی اصلاح کے لیے، انسانوں کی بھلائی اور فلاح کے لیے، ان کی خیر خواہی کے لیے نبی بھیجا کرتا تھا، اور تابڑ توڑ نبی بھیجتا تھا، اور ایک ہی خاندان میں ایک ہی بستی میں کئی نبی آپ کو نظر آئیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے بڑے بھائی بھی ان کے ساتھ ان کے ہمراہ نبی ہیں، اور اگر ادھر اٹھا کر دیکھیں تو ان کے خسر حضرت شعیب علیہ السلام بھی نبی ہیں، داماد نبی، داماد کا بھیا نبی، اور خود خسر نبی۔ ادھر اگر ہم جا کر کے دیکھیں تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اور ان کی امی کے خالو ہوا کرتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، وہ بھی نبی، اور ان کے بیٹے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام، وہ بھی ان کے نبی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید ہی کے لیے بھیجا۔ ان کی مخالفت نہیں کرتے تھے۔ اسلام میں، نبیوں کے پیغام میں، دین اسلام میں انبیاء کا فعل اپوزیشن کا نہیں ہوتا، وہ مخالفت کا بیڑا ایک دوسرے کے نہیں اٹھاتے، ان میں ایک دوسرے میں جیلسی اور حسد نہیں ہوتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تو بشارت سنانے والا ہوں، میں بشارتیں سنانے کے لیے آیا ہوں۔ میں کس کی بشارت سنا رہا ہوں؟ وہ آنے والا ہے جس کا زمین کو انتظار ہے، آسمان کو انتظار ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی سے عہد و پیمان لیا ہے، اگر وہ آ جائیں گے تو تمہیں ان پر ایمان لانا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اگر وہ محمد رسول اللہ تمہاری زندگی میں آئے تو تمہیں ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی نصرت بھی کرنی ہے۔ کیا اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد احمد آنے والے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ سب کچھ میں ہی ہوں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ دوسرے کو ابھرتا ہوا دیکھا تو کیکڑے کی طرح اس کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں۔ کیکڑوں کو چھوڑ دو، باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کوئی اوپر چڑھے گا وہ اس کی ٹانگ کھینچ لے گا، جیسے وہ چڑھے گا وہ اس کی ٹانگ کھینچ لے گا، جیسے وہ کھینچ لے گا، ان کو باندھنے کی کہیں گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی حال ہمارا، بس میں ہی رہوں زمانے میں، یہ میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو لائق سزاوار ہے، کوئی دوسرا میں نہ کہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ انی انا اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے هو المتکبر، وہ متکبر ہے، تکبر اس کو سزاوار ہے، تکبر اس کی شان ہے، دوسرا کوئی تکبر نہ کرے۔ اور جب بھی کوئی تکبر کرتا ہے اور کوئی میں کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی میں نکالنے کے لیے اس کی گردن کو مروڑ پھینکتا ہے، اور اس سے بڑا کوئی دوسرا پیدا ہو جاتا ہے، وہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت میں انہوں نے کہا کہ اتنے انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا تھا، کئی نبی۔ اب نبوت کا دروازہ بند، اب یہ ذمہ داری ہے علماء کرام کی، اب یہ بھیجے جائیں گے بستیوں میں،
اب یہ جا کر کام کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک بستی میں کئی عالم پیدا کرے گا، وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں، وہ ایک دوسرے کے معاونت کریں، وہ ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کی تائید کریں، مخالفتوں میں کھڑے نہ ہو جائیں، تب تو یہ انبیاء کے صحیح وارث ہیں۔ اور اگر یہ ایسا نہیں کرتے تو یہ انبیاء کے وارث نہیں ہیں، کسریٰ کے تو وارث ہو سکتے ہیں، قیصر کے تو وارث ہو سکتے ہیں، کسی اور کے وارث تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ انبیاء کے وارث وہی ہوں گے جن میں مخالفتیں نہ ہوں۔ جب مقصد ایک ہے، سب بلا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، جب سب بلا رہے ہیں دین اسلام کی طرف، جب سب بلا رہے ہیں بھلائی و خیر خواہی کی طرف، تو پھر آپس میں ٹکراؤ کیسے؟ اگر منزل ایک ہو اور راستے الگ الگ ہو سکتے ہیں، اگر منزل ایک ہے سب کی تو سینٹر پوائنٹ پر جا کر سب ایک ہو جائیں گے۔ ارے یہ بات سمجھ میں یا ہندی میں سمجھاؤں؟ ارے یہ نا راستوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، منزل اگر ایک ہو تو راستوں کے اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا، راستے ہی کو مسلک کہا جاتا ہے۔ جیسے مجھے آنا تھا بجنور سے سیدھے چاندپور اور میں پڑ گیا نورپور والے راستے پر، تو گوگل نے بتا دیا کہ کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے، ہلدور سے ہم آپ کو راستہ بتا دیں گے اور آپ وہیں پہنچ جائیں گے۔ اب کوئی شخص آتا بجنور سے تو وہ مین روڈ سے آ جاتا، اور کوئی آتا گجرولا سے وہ بھی یہاں پر آ جاتا۔ یہاں بہت سارے علماء ادھر ادھر سے آئے ہیں، لیکن جب سب کی منزل ایک ہے تو آج اس میدان میں ایک ہے۔ بالکل ایک عالم نے بہت عمدہ بات کہی کہ دیکھو عرفات کے میدان میں سارے حاجی جمع ہوتے ہیں، کوئی پیدل آ رہا ہے، کوئی سواری سے آ رہا ہے، کوئی کار سے آ رہا ہے، کوئی اونٹ سے آ رہا ہے، کوئی بیمار ہیلی کاپٹر سے آ رہا ہے، مگر چونکہ منزل سب کو عرفات میں جمع ہونا ہے تو سب ایک مقام پر جمع ہو گئے۔ راستوں کے اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر منزل ایک ہے، اور جب مقصد ہی الگ ہو تو پھر راستوں کا اختلاف سے نقصان پہنچتا ہے، وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، وہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ مسلک اسی لیے تھے، کل ان کو مذہب کہا جاتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی اللہ کے رسول کی حدیث کی طرف بلا رہے ہیں، امام شافعی بھی اسی کی طرف دعوت دے رہے ہیں رحمت اللہ علیہ، امام مالک بھی اسی طرف بلا رہے ہیں، امام شافعی بھی اسی طرف بلا رہے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی اسی طرف آواز دے رہے ہیں، امام بخاری ہو، امام شافعی، امام مسلم ہو، ابو داؤد ہو، یہ سب کے سب اسی طرف دعوت دے رہے ہیں، لہٰذا کوئی اختلاف نہیں ہوا ان میں۔ مگر بعد میں جب لوگوں نے اپنے مقصد حاصل کرنا شروع کر دیے کہ میری جماعت بڑی ہو جانی چاہیے، میرا گروہ بڑا ہو جانا چاہیے، میرے کٹورے میں زیادہ سے زیادہ سکے آ جانے چاہیے، مجھے تمغے زیادہ سے مل جانا چاہیے، مجھے اپنا لشکر زیادہ سے زیادہ دکھا دینا چاہیے، تو پھر یہ کہنے لگے کہ یہ باطل ہے، یہ حق پر ہے، یہ حق پر ہے، یہ آپ کو اور ہم سب کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی، اور وہ ذمہ داری ہے آج اپنے خاص طور پر اپنے معاشرے کی اصلاح اور ساتھ ہی ساتھ پوری انسانیت کی بھلائی ہے۔ چونکہ ہمیں اللہ نے خیر امت کہا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، اس لیے کہ قرآن ہی پھر یہ بتاتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم ہی بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، کیوں؟ اس لیے کہ تم انسانیت کے نفع کے لیے پیدا کیے گئے ہو، ضرر کے لیے نہیں، نقصان کے لیے نہیں، ظلم و ستم کرنے کے لیے نہیں، کمزور کا خون پینے کے لیے نہیں، کمزور کا مال لوٹنے کے لیے نہیں، اپنی عمارت کو چوڑا کرنے کے لیے، غریب کی جھونپڑی کو ڈھانے کے لیے نہیں، کسی کی عمارت پر بلڈوزر چلانے کے لیے نہیں، ناجائز قبضہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تم دوسروں کو حقوق دینے کے لیے آئے ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کرنا چاہی اور جب آپ وہاں پر پہنچے تو وہ زمین کچھ یتیم بچوں کی تھی، وہ بچے راضی ہو گئے کہ ہم مسجد کے
لیے زمین ویسے ہی دے دیں گے، لیکن آپ نے کہا کہ یہ یتیم ہیں، بچے ہیں، ان کی اجازت بھی اجازت نہیں ہے، میں فری میں ان کی زمین نہیں لوں گا، اس زمین کی قیمت ادا کر جائے۔ ہم بس زمینیں دبا لو، روڈ تنگ کر دو، ایک بالش ذرا سی میرا گھر بڑھ جائے، کیا کرے گا اس ایک بالش کا؟ تھوڑا سا کم کر لے، آسمان کو لے جا۔ اگر کسی کی زمین ناجائز دبائی، ایک بیگھا نہیں، ایک بالش بھی زمین اگر کسی نے دبائی تو کل سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساتوں زمین اس کے گلے میں چکی کی پاٹ کی طرح اور توق کی طرح لٹکائے گا۔ کیا حال ہوگا اس وقت؟ دنیا میں تو کر لیا اپنے بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے، ایسا مت کرو۔ تمہارا نبی، جس نبی کی تم بات کرتے ہو، ابھی قاری صاحب نے سب کچھ ان کے بارے میں بتایا، بوریا ٹاٹ کا ہے، چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور کمرہ کتنا چھوٹا ہے کہ جب آپ نماز تہجد کمرے میں ادا کرتے ہیں تو حضرت عائشہ پیر پھیلاتی ہے تو رسول اللہ کا سر وہاں پر لگتا ہوتا ہے، آپ نماز میں پیر کو حضرت عائشہ کی ہٹا دیتے ہیں۔ اتنے چھوٹے حجرے میں رہنے والا کون ہے؟ عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تیرے لیے مقام محمود رکھا ہے۔ دنیا ہے کیا؟ جنت میں ملے گی جنت کتنی بڑی، ہندوستان بڑی جیسی، اس پوری دنیا سے جہاں یہ دنیا ہے، خشکی سے لے کر کے تری تک، جس کے جو سائز ہے اس سے کتنی بڑا بنی ہے علماء بتائیں؟ 70 گنا بڑی ہوگی نا۔ وہاں رہیں گے، وہ دل کھول کے رہیے۔ یہاں تو اللہ نے جو دیا ہے اس پہ رہ جائیے، ظلم کے طور پر کسی کا حق مت دبائیے۔ مزدور آیا، مزدوری پہ ہم نے رکھا، اس بیچارے نے دن بھر محنت کی، پسینہ بہایا، دوپہر میں چلتی چلاتی دھوپ میں اوپر چڑھ رہا ہے، پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے، نہ جانے کتنے تو مر کے بیچارے اپنے بچوں کو یتیم کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ شام کو ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے ذرا میری مزدوری دے دو۔ ٹھیکیدار صاحب، چودھری صاحب، پردھان صاحب، نمبردار جی، کرانا آج نہیں ہے پیسے۔ وہاں اسے جا کر کے نمک خریدنا تھا، تیل خریدنا تھا، بچوں کے لیے آٹا خریدنا تھا، قرضہ تھا اس پر اسے جا کے ادا کرنا تھا۔ آج کے دور میں ہر باپ اپنے بچے کو پڑھانا چاہتا ہے، اسے اسکول کی فیس ادا کرنی تھی، کل آیا تو کل پر ٹال دیا۔ کیسے جائے؟ اگر زیادہ کچھ کرے گا تو مار کھائے گا۔ اور اگر ان صاحب کے تھانے میں ایس ایچ او صاحب سے، ایس پی صاحب سے اچھے تعلقات ہیں تو جیل بھی جائے گا۔ رو کے چلا جاتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ نہ جانے کون سا گناہ ہوا مجھ سے، اس کی سزا مل رہی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پتہ نہیں کون سا گناہ ہوا۔ ارے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی آہ نکلی اور وہ آہ عرش اعظم سے ٹکرائی اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا۔ حکمراں کا قلم جب چاہے لکھ دے، تم روک نہیں سکتے۔ جج کا قلم جو چاہے لکھ دے، سنا دے۔ وہ حکم الحاکمین، حکمراں بھی ہے، منصف بھی ہے، جج بھی ہے۔ اگر اس نے فیصلہ کر دیا تو ہوگا کیا؟ کسی زمانے میں بزرگوں کے زمانے یہ واقعہ سنا ہے، ایک کمزور بیوہ تھی اور اس کی جھونپڑی تھی۔ وہ بیچاری کہیں گئی مزدوری کرنے، بادشاہ کو وہاں اپنا محل بنانا تھا۔ بادشاہ نے کہا یہ مکان کی توسیع کرنی ہے، لے لو اس کی زمین، ہم مالک ہیں اس کے۔ بیچاری وہ شام کو آئی تو اس کی جھونپڑی ٹوٹی پڑی تھی اور وہاں بادشاہ سلامت کا مکان تعمیر ہو رہا تھا۔ اس کی چیخیں نکل گئیں، آنکھ سے ایسے گرماسو ٹپکے جس نے زمین کو بھی شعلہ بنا دیا، اور
सातों आसमानों को चीरती हुई अर्श मुअल्ला से टकराई और अल्लाह तबारक व तआला का अर्श हिल गया। उस बेवा ने दामन फैलाकर आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ अल्लाह, मैं तो यहां नहीं थी मगर तू तो मौजूद था। तेरे होते हुए मेरी झोपड़ी कैसे तबाह कर दी गई। रिवायत में उलमा ने बयान किया है, उसी वक्त जमीन फटी और बादशाह का वो महल और मैं बुनियादों के जमीन में धंस गया। वो छोड़ दे तो न पूछे किसी को 800 साल तक भी। फिरौन साहब के सर में कभी 40 साल तक दर्द भी नहीं हुआ, बीमारी कभी आई ही नहीं, मद्दे मुकाबिल कोई था ही नहीं, तो समझ रहे थे कि बस। लेकिन जब पकड़ा, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तो तेरे रब की पकड़ बहुत ज्यादा शदीद है, उससे हम डरे। उलमा उम्मती के अंबियाई बनी इसराइल हदीस मैंने पढ़ी थी। दो मतलब हैं इसके। एक तो यह है कि इनकी जिम्मेदारियां वही हैं जो पहले अंबियाई किराम की जिम्मेदारियां थीं। ये उठ खड़े हों, लोगों के दरवाजों पर जाएं, उनकी चौखटों पर जाएं, उनकी कुंडियां बजाएं और वही बात कहें जो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कही थी, फ़कुल तुस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। मैं तुमसे कहता हूं कि अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो, वो बहुत ज्यादा मग़फ़िरत करने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो तुम्हारे ऊपर आसमान से बारिश बरसाएगा। व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें माल भी अता फरमाएगा, बेटे भी अता फरमाएगा। इसी तरह हमें भी अपनी कौम से कहना चाहिए, मेरी कौम, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। इन्नी लकुम नासिहुन अमीन, हम तुम्हारे सबसे बड़े खैर ख्वाह हैं। व अना लकुम नासिहुन अमीन, हम तुम्हारे खैर ख्वाह हैं। बिरादरान वतन से भी हम जाकर कहे कि हम तुम्हारे खैर ख्वाह हैं। अगर हम नशा छुड़ाने की बात करते हैं और कहते हैं कि नशा हराम है, तो ये तुम्हारे लिए भी नुकसानदेह है। हुकूमत के कानून में भी ये बैन है। तुम्हारे बच्चे इससे बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारी औलादें तबाह हो जाएंगी, तुम्हारा माल जो तुम कमाते हो मेहनत से वो जल जाएगा। अगर हम ये कहें कि हम अगर जिना से रोकते हैं तो ये जिना बेहयाई का जरिया है, तुम्हारी आबरूएं लुट जाएंगी और फिर कोई सरफिरा निर्भया जैसा कांड कर देखेगा तो फिर उस बच्ची के साथ क्या होगा, उस माँ के साथ क्या होगा, वैसी दरिंदे निकल आएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि ये ओरियां तस्वीरें, ये गाने, ये नाच की महफिलें, ये मजलिसें मत सजाओ। लेकिन ऐ मुसलमानों, हम उनसे कहने का कोई हक नहीं रखते। हम किस मुंह से उनके दरों पर जाकर कहें, किस मुंह से हम उनसे कहें जब हमारा ही नौजवान थिरक रहा हो, नाच रहा हो, शराबें पी रहा हो, गांजा और चरस पी रहा हो, स्मैक पी रहा हो, माँ दवाई के लिए तड़पती हो, बहन अपने बच्चे की स्कूल की फीस के लिए रोती हो। मगर ये नौजवान, दिल्ली में आओ, जमुना पार में क्या हाल है और आपके शहरों में क्या हाल है। अब ये शराबों के नाम बदल बदल कर पी रहे हैं। कोई जौ का सत कह के पी रहा है, कोई अंगूर का शरबत कह के पी रहा है, न जाने किस अंदाज से बेच रहे हैं। ये कौन है बेचने वाले? ये तस्कर है नाइजीरिया के, जिनके यहाँ रोटी खाने को नहीं है, वो यहाँ ड्रग्स की तस्करी करते हैं। ये अफगानिस्तान के वो बदनुमा लोग हैं जो वहां से लेकर के आते हैं और यहाँ करके तस्करियां करते हैं। और जब जेल में फंस जाते तो कहते हैं, मौलाना साहब दुआ करना, 10 साल से यहां पड़ा हुआ। केस क्या है? NDPS। 10 साल से पहले नहीं, उसमें उसकी एक मकदार है। तुम्हें 1400 बरस पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुरान ने कहा कि नशा मत करो, मत करो नौजवानों। अगर आज के जलसे को कामयाब करना चाहते हो और हमारे आंसुओं का सिरा देना चाहते हो और हमारी जिद्दोजहद की कोई कीमत अदा करना चाहते हो जो हमें इस दुनिया में भी मिले और आखिरत में भी मिले, तो आज ये वादा करो, अहदो पैमान करो, इस मजलिस में ये कहो कि जो कुछ हमने गुनाह कर लिए उनसे तौबा करते हैं। जो कुछ हमने किया हम आज अपने रब के दरबार आंसू बहाकर माफी मांगते हैं। आइंदा ऐसा हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये जो मोबाइलों में आपने नाच गाने की रिंगटोन और डायल टोन लगा रखी है, तौबा करो, इनसे तौबा करो। कहीं ऐसा ना हो कि अज़ाब इलाही आ जाए, वो अजाब आ जाए दोपहर को और मकान आपके ऊपर गिरा पड़ा हो। मिन हैसु ला यशउरून, वहां से आ जाए। आया था ना
20 میں اور 21 میں کورونا آیا تھا کہ نہیں؟ کیا تھا وہ؟ کیا حال ہو گیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے بھی عذاب لانے پر قادر ہے اور آسمان سے بھی اور ووہان سے بھی، اس لیے ڈر جاؤ۔ بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر پھر رک رہا ہوں۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے کھڑے ہو، ان علماء کا ساتھ دو، یہ تنہا پڑ جاتے ہیں، اکیلے رہ جاتے ہیں، ان کا ساتھ آپ دو۔ میں کئی جگہ جا رہا ہوں، مجھے تصور میں بھی نہیں تھا، لوگ کہتے ہیں کہ آج ہماری بیٹیاں اپنا دین چھوڑ رہی ہیں، ایمان ان کا لٹ رہا ہے، وہاں جا رہی ہیں جہاں انہیں باپ کی دہلیز پر بھی چڑھنا نصیب نہیں ہوتا اور آخرت میں جنت کی چوکھٹ بھی نصیب نہیں ہوگی۔ جن کی کوکھ سے عمار بن یاسر پیدا ہونا چاہیے تھے آج کے، جن کی کوکھ سے قرآن کے حافظ، دین کے داعی، مساجد کے امام، ریفارمر، سماج سدھارک پیدا ہونا چاہیے تھے، ان کی کوکھ سے کون جنم لیں گے یہ آپ جانتے ہو مجھ سے زیادہ بہتر۔ کس کا قصور ہے؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اے بھائی، تو نے اپنی بہن کی نگرانی کیوں نہیں کی؟ جب تو دوسری بہنوں کے پر نگاہ ڈالنے لگا، انہیں تکنے لگا، انہیں غلط نظروں سے دیکھنے لگا، تو اللہ نے انتقامی طور پر تیری بہن کے دل میں کسی اور کا گھر کر دیا، وہ کسی اور کی دیوانی ہو گئی۔ اگر وہ اپنے مذہب کے ماننے والے ہی کی دیوانی ہوتی تو اس کی آخرت تو بچ جاتی۔ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ تصور میں نہیں، آج بھی میرا دل یقین نہیں کرتا کہ ایسا ہو رہا ہوگا، مگر علماء کہہ رہے ہیں تو میری سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے۔ بچا لو اپنی بہنوں کو، بچاؤ مسلمانوں اپنی بیٹیوں کو، حیا کی چادر ان کے سر پر حضرت فاطمہ جیسی رکھو۔ حضرت عائشہ، عائشہ کی بیٹیاں ہیں وہ، ماں عائشہ کی چوکھٹ پہ لا کر کھڑا کر دو۔ وہ حضرت مریم کی روحانی بیٹیاں ہیں، مریم کے روحانی تقدس کا واسطہ دو انہیں، اور انہیں دینی تعلیم سے آراستہ کرو، انہیں محفلوں میں مت جانے دو، نگرانی کرو۔ اپنے بکریوں کی نگرانی کرنے والوں، اپنے کتوں کی حفاظت کرنے والوں، اپنے کبوتر کی حفاظت کرنے والوں، اپنی گائے اور بھینس کی حفاظت کرنے والوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، ان کے دامن پر بے عزتی کا داغ مت لگا۔ راتوں کو رو، راتوں کو جاگو، تہجد پڑھو، گرم گرم آنسو کے نذرانے دو۔ اے مولا، کوئی مجدد الفسانی بھیج دے دور حاضر میں ہماری رہنمائی کے لیے، کوئی شاہ ولی اللہ محدث بھیج دے، کوئی شاہ عبدالعزیز بھیج دے، کوئی شاہ رفیع الدین بھیج دے۔ اے مولا کریم، مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام مل گئے تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو داؤد علیہ السلام دیے تھے، اور آخر میں ان کو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام دیے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ کھڑا کرو، 9-2-11 کے چکر میں ہر وقت مت رہو۔ وہ دنیا والے ہیں، ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ میرا مبلغ علم اور میری پوری سوچ دنیا ہی مت بنا دینا، دنیا ہی دنیا مت بنانا کہ میرے علم کا مرکز ہی دنیا ہو، اسے مت بنانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ کبھی ہمارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں؟ بس مولانا صاحب آپ دعا کر دیں گے، مجھے تو دعا مانگنی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے ہر شخص مانگے، ڈائریکٹ مانگے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔
اور فرمایا جو مجھ سے اعراض کرے گا میں اسے جہنم میں داخل کر کے رہوں گا۔ تو دھولیاں پھیلاؤ، دامن پھیلاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی اور اسلام کی تقویت کے لیے کہا اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو تقویت عطا فرما دیجئے، بی عمر ابن خطاب یا بی عمر ابن ہشام، یا تو عمر ابن خطاب کو آپ اسلام کی جھولی میں ڈال دیجئے یا عمر ابن ہشام کو ڈال دیجئے، دونوں ہی عمر تھے، ایک کے حق میں دعا قبول ہو گئی اور دوسرا محروم ہو گیا۔ ایسے ہی دعا مانگو تو صحیح، نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے کوئی ہماری اصلاح کرنے والا پیدا کرتا ہے۔ علماء مدارس چلا رہے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، دروں پر جاتے ہیں۔ ایک اور ذمہ داری ہے آج، خالی اس سے کام نہیں چلے گا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم سب سے بڑا کام کر رہے ہیں۔ آج کا زمانہ دوسرا زمانہ ہو گیا، 100 سال پہلے کا زمانہ نہیں ہے۔ سر سید نے اس وقت دیکھا تھا کہ اگر آج اس یونیورسٹی کی بنیاد نہیں رکھی گئی تو 150 سال کے بعد کہاں سے کہاں لوگ پہنچیں گے۔ غلبہ آ رہا ہے وہاں سے، یورپ کا غلبہ ہونے والا ہے، مغرب کا غلبہ ہونے والا ہے۔ ہمارے لاکھ کہنے سے لوگ یہ کہیں کہ انگریزی تعلیم حرام ہے، انگریزی تعلیم نہیں اختیار کریں گے۔ اس زمانے میں مولانا ابوالکلام آزاد اور چند علماء نے یہ قسم کھائی تھی کہ انگریزی لفظ استعمال نہیں کریں گے، تو اس لاؤڈ اسپیکر، چونکہ انگریزی کا لفظ تھا تو اس کو کہا کرتے تھے کہ لاؤڈ اسپیکر نہیں کہیں گے۔ اس لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا اس مکبر الصوت کے ذریعے میری آواز، عربی میں بولیں گے اسے، آواز کو بڑھانے والی مشین، مکبر الصوت۔ مگر آج روک لو گے اپنے بچوں کو اور نہیں کرو گے تو پھر کرو گے کیا؟ ٹکٹ بک ہو رہا ہے انگریزی زبان میں، سیٹ مل رہی ہے انگریزی زبان میں، اکاؤنٹ کھل رہا انگریزی زبان میں، پیسے پڑ رہے ہیں انگریزی زبان میں، تو اب تو مجبوری ہو گئی نا انگریزی زبان سیکھنا۔ کل وہ بیماریاں نہیں تھی جو آج بیماریاں ہو رہی ہیں، کل کسی نے کینسر کا نام سنا نہیں تھا مگر آج کیا حال ہے، کل شوگر کو کوئی جانتا تک نہیں تھا مگر آج کیا حال ہے، کل ولادت گھروں میں ہو جاتی تھی، گاؤں میں ایک دایا آتی تھی پورے گھروں پہ گھوم جایا کرتی تھی، ہم سب بھائی بہن اپنے گھر میں ہی پیدا ہوئے ہیں، کسی کو ضرورت پیش نہیں آتی تھی جب، مگر میری اولاد کا زمانہ پیدا آیا تو کچھ کو مجھے بھی ہاسپٹل ایک بچے کو لے جانا پڑا، باقی 3 تو گھر پہ ہی پیدا ہو گئے۔ اب کیا ہوگا؟ تو ہاسپٹل جانا پڑے گا نا، وہاں ڈاکٹر کون ہوں گے؟ اگر تم نے ہاسپٹل اپنے نہیں بنائے، اسکول اپنے نہیں بنائے، گرلس اسکول اپنے قائم نہیں کیے تو بچے تو کہیں اور جائیں گے، اور پھر وہاں سے جو وہ ارتداد آئے گا تو وہ کیسے رکے گا؟ وہ میری تقریر سے تھوڑی رک جائے گا۔ بنیادی کام کرو، زمینی کام کرو۔ کیا ہو رہا ہے عراق میں اس پہ توجہ مت دو، کیا ہو رہا ہے سیریا میں اس پر دھیان مت دو، کیا ہو رہا ہے ٹرکی میں تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، پوری زندگی ہو سکتا ہے ٹرکی نہیں جاؤ، دوسرے ممالک میں کیا ہو رہا ہو سعودیہ میں اس پہ دھیان مت دو۔ میں نے اپنا بہت سارا وقت پہلے اس پہ ضائع کیا، ادھر ادھر کی بات کر رہا تھا، مگر آج 7 سال کے تجربے کے بعد اور وہاں کے حالات کے بعد نوجوانوں آپ کو بتانے آیا ہوں، ایسی ویسی پوسٹیں ادھر ادھر کی مت ڈالو، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان 7 سالوں میں آنسو پہنچنے کے لیے کوئی سیریا سے میرے پاس نہیں آیا، کوئی مصر سے نہیں آیا، کوئی عراق سے نہیں آیا، کوئی سعودی عرب سے نہیں آیا۔ اگر کسی نے میرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل دیا، وہ میرے گھر کا چولہا گرم کرنے کے لیے اگر گیس کے پیسے دیے، میرے گھر میں روشنی کے لیے اگر کسی نے بجلی کے بل کے پیسہ ادا کیے تو وہ ہندوستانی نوجوان تھے اور وہ ہندوستانی ہی مسلمان تھے اور وہ میرے اپنے ہی تھے جنہوں نے مجھے میرا بھی انتظام کیا اور میری اولادوں کا انتظام کیا، میری بیوی کا انتظام کیا، ورنہ اگر یہ نہ ہوتے تو باہر سے اکاؤنٹ میں میرے 1 روپیہ آنے والا نہیں تھا، تو میں کیوں ان کے لیے لوں جو اپنے ملک کی بات کریں؟ ہم اپنے اس سے ملک ہی میں رہیں گے، اور اس ملک میں ابھی بھی میں حکومتی اداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کسی کو اس بات پر نہیں دھمکایا کہ عبدالسمی کی جا کے تو مدد کیوں کرتے، ورنہ کیا ہوتا؟ 7 سال، 1 سال کے 365 یا 66 دن، بچہ بیمار ہوا، ماں بیمار ہوئی، بیوی بیمار ہوئی۔ میں نے کئی بار کہا، پھر کہہ رہا ہوں، مجھے اس وقت یاد آتا
کہ کل مسجد کی ڈیڑیوں پر سیڑھیوں پر جو کچھ عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، میں بھی کبھی یہ سوچ کر چلا جاتا تھا کہ شاید یہ پیشے ور عورتیں ہیں اور ایسی آ کے روزانہ بیٹھ جاتی ہیں، مگر وہاں جا کر احساس ہوا ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ پیشے ور ہو، لیکن حقیقت میں کسی کا لال بخار سے تپ رہا ہو اور اسے ضرورت ہو اس کے علاج کے لیے، ہو سکتا ہے کسی گھر میں فاقہ ہو اور بچے بھوک سے بلک رہے ہوں۔ آج عمر نہیں ہے جو اپنے گھر سے آٹا اور چاول آٹا اور دوسری چیزیں لا کر کے روٹی اپنے ہاتھ سے پکا کر کھلائے گا، اس نے جھولی اس لیے پھیلائی ہو کہ میرا بیٹا بھوک سے تڑپ رہا ہے۔ اے مسلمانوں، اپنی جیب سے 10-10 روپے دے کر ہی میرے گھر میں روٹی کا انتظام کر دو۔ لہٰذا اگر میرے ساتھ یہ چند لوگ کھڑے نہ ہوتے اور حکومت اس پر کوئی پابندی لگا دیتی تو میں کتنی مشکل میں آ جاتا۔ میری بیوی بھی دامن پھیلا کر سیڑھیوں پر بیٹھی ہوتی اور یہ کہتی کہ میرے لخت جگر کے لیے شوہر کچھ کر نہیں سکتا ہے، انجیکشن کے لیے پیسے چاہیے، اس کی دوا کے لیے پیسے چاہیے۔ اے مسلمانوں، میں کل تک دوسروں کو بانٹتی تھی، میرا شوہر دوسری بیواؤں کو دیتا تھا، یتیموں کو دیتا تھا، مسکینوں کو دیتا تھا، لیکن آج وقت نے آ کر مجھے اس منزل پر کھڑا کر دیا ہے کہ میرے ہاتھ بھی تمہارے سامنے پھیلے۔ یہ ولیموں پر اور شادیوں پر رنگ رنگ کے کھانے کرنے والوں، دل جل کر کے کوئلہ ہو گیا ہے۔ کیوں کھاتے ہو؟ اللہ نے جانور نہیں بنایا ہے، وہ چاہتا تو تمہیں ہاتھی بنا دیتا، اور آج بھی قادر ہے کہ ہمیں بدل کر انسان کو ہاتھی بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو بندر بنایا ہے، سور بنایا ہے۔ کھانا چاہیے، رات دن کھانا، رات دن کھانا، اس پر لٹا رہے۔ ڈاکٹر بنا لو اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو وہ تعلیم بھی پڑھا لو، ورنہ پھر ہماری بیٹیاں اور بہنیں اور مائیں ان کے پاس جائیں گی آپریشن کرانے جن کے سامنے وہ اپنے چہرے کو کھولنا ہی پسند نہیں کرتی اور ستر کھولنے پڑیں گے۔ علماء بھی اپنے زام میں نہ رہیں اور عوام بھی نہ رہیں، یہ تمہارے رہبر ہیں۔ کیوں نہیں بناتے کوئی اچھا سا اسکول جس میں ہماری بیٹیاں پردے کے ساتھ آئیں؟ ابھی حکومت وہ نظام نہیں لائی ہے، کیوں حکومت کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ ابھی تو اتنی بڑی آزادیاں ہیں، یہ میں آزادی دیکھ رہا ہوں کہ یہ آزادی سعودی عرب میں ملے گی آپ کو، یہ مصر میں ملے گی، یہ سیریا میں آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ ابھی اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم اس طرح تقریریں کر رہے ہیں۔ وہاں ذرا کر کے دیکھو تقریر، ابھی اللہ کا شکر ادا کرو، اپنا کام کرو، سیاسی پارٹیوں کو اس پر مت جاؤ، وہ بیک ڈور سے تمہارا استحصال کرتی ہیں۔ تم نے سیاست میں رہ کر اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے۔ گھر اس کا چمکتا ہے، گاڑی میں اس کی ہوٹل لگتا ہے، اس کے یہاں پر لوگ آتے ہیں، اور تمہارا کیا ہوتا ہے؟ کلی کی طرح اس کا سامان چڑھاتے اور چلے جاتے ہو۔ ساؤتھ کے لوگوں کو دیکھ لو، اسی ہندوستان میں کرناٹک میں جاؤ، آندھرا پردیش میں جاؤ، اور وہاں پر لوگوں نے اپنے انسٹیٹیوٹ قائم کیے ہوئے ہیں، میڈیکل کالج قائم کیے ہوئے ہیں۔ تمہارے یہاں پر میڈیکل کالج تمہارا اپنا کیوں نہیں ہے؟ کہاں جائیں بچے کو لے کر؟ بچہ محنت کرتا ہے، اس کے دل میں جنون ہوتا ہے، آرزو ہوتی ہے، محنت کرتا ہے۔ نیٹ میں سارے نہیں آ سکتے، کبھی 12 لاکھ تو 18 لاکھ لڑکے بیٹھ رہے ہیں، کمزور کا غریب کا کیسے جائے گا؟ مگر تم کہاں پڑھانے کے لیے تیار ہو؟ امیر تو پڑھا لے گا 70-80 لاکھ روپے خرچ کر کے، مگر اس غریب کے خواب چکنا چور ہو جائیں گے۔ اگر تم بھی ساؤتھ کی طرح لوگوں کی طرح کھڑے ہو جاتے اور 10 مل کر کے 10 تاجر مل کر یہ کہتے کہ میں سیاست میں خرچ نہیں کروں گا، سیاست میں خرچ کرنے والا کروڑوں خرچ کر بیٹھتا ہے، نہ جانے کتنی سفاریاں لے کر آتا ہے، اور اس کے بعد وہ راز کرتا ہے، امت کے کچھ تاجر کھڑے ہو جائے، 10 تاجر کھڑے ہو جائے اور 7-7 لاکھ روپے دے دے تو ایک بچہ ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ مگر نہیں، میں تو 7 لاکھ روپے کا ایک ہال بک کراؤں گا، گجرولا روڈ پر، کوئی لودھی روڈ پر، اور کوئی کوشامبی میں، وہاں پر دکھاؤں گا میں کتنا مالدار ہوں۔ ارے وہ فقیر، آنے والا بھی فقیر، وہاں گاڑیاں سجا رہا ہے، KN فلاں فلاں، کیا کر رہے ہو؟ اس پیسے کو بچا لو۔ پیسہ ایسا نہیں کہ اس قوم کے پاس کم ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو
کہ تمہارے پیسے کا احتساب اسی دنیا میں شروع ہو جائے۔ فضول خرچی سے بچو۔ یہی چند باتیں تھیں جو مجھے اصلاح معاشرہ کے تعلق سے کہنی تھیں۔ اللہ مجھے بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی وہ چند باتیں تھیں جس کے لیے میں یہاں پر حاضر ہوا اور میں چلا آیا۔ امید ہے کہ آپ روزانہ اپنی آمد میں سے کچھ نہ کچھ بچائیں گے، ایک ترتیب بنائیں گے۔ مجھے معلوم ہوا کہ یہاں کل متولیان مسجد جمع ہوئے تھے۔ ان متولیان مسجد سے میری گزارش یہ ہے کہ ہر مسجد کا متولی اپنے یہاں خالی مسجد کے خرچ کی بات نہ کرے۔ مسجدوں میں چندہ تو ہوتا ہے، مگر جب جا کر دیکھو تو مسجد کی ٹوٹی کے لیے، چھت کے لیے، اسپیکر کے لیے، اس کی اے سی کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، ہر امام دلی سے لے کر یہ بات کر رہا ہے۔ میں نے آج تک اپنی اس وقت 51 سال کی عمر میں داخل ہو چکا ہوں، میں نے یہ نہیں سنا کہ یہاں پر چندہ ہوگا بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، فقراء کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، جیل میں بند قیدیوں کے بچوں کے لیے، ان کے بیٹوں کے لیے، ان کی اولادوں کے لیے، ان کی شادیوں کے لیے کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے تمہاری مسجد کو سنگ مرمر سے سجانے کی، کہاں سے سونے کی لگا کر کے اس میں لگا رہے ہو جہاں جا کر اٹک جائے۔ ارے مسجد ایسی ہو جو سادہ ہو، جہاں جا کر صرف ہمیں نماز ادا کرنے وہاں کی پھول پھنکڑیوں میں لگا دے۔ پوچھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ 1 گھنٹہ کرنے کا ارادہ تھا اور 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ مجمع مجھے بہت مخلص نظر آیا، بہت اس کے اندر خلوص نظر آیا، خلوص نظر آیا، اس لیے میں نے چند آنسوں کے قطرے اس مجلس کے بھی حوالے کر دیے۔ اے اللہ، اثر ہو جسم اے مالک، اس آنسوں کی ضرورت ہے۔ اثر ہو اے مالک، اثر ہو جسم اے مالک، اس آنسوں کی ضرورت۔ میرے کاغذ کے پھولوں کو بھی خوشبو کی ضرورت ہے۔ اندھیرا ہو گیا مالک، سفر کچھ اور باقی ہے، کہاں ہے بھیج؟ مجھ کو پھر سے جگنوں کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔